اعظم سلطان مکرم مالک منم حجت خدا مخلوق کے لیے رحمت اور بقا کا سبب امام مہدی اجل اللہ فرج شریف و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم و غاصب حقوقہم و غاصب فضائلہم من یوم الازل الی یوم الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہ. معزز سامعین، واجب احترام، قابل قدر ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں جو پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ 10 شوال کی مناسبت سے غیبت امام عصر، امام زمان، حجت خدا اجل اللہ فرج شریف کی مناسبت سے کوشش ہوگی ہماری کہ ہم آپ کی خدمت میں مفہوم غیبت، وجہ غیبت اور قرآنی اور فرامین ائمہ کی روشنی میں آپ تک یہ پیغام پہنچا پائیں. جیسا کہ پروردگار اپنی کتاب لا ریب فیہ میں فرماتا ہے، ندا کے دن، یوم ندعو، اس دن، ندا کے دن، ہر کسی کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، بلایا جائے گا. کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ہر دور میں رہنے والی رعیت پہچان جائے مقام امام کیا ہوتا ہے. امام کا کام صرف ہدایت نہیں، صرف مخلوق کی بقا کا سبب اور باعث نہیں، بلکہ روز محشر بھی اس کے نام سے اٹھایا جانا. قرآن کے اس فرمان کے مطابق، یعنی زندگی کی سانس کی دنیا میں آنے سے پہلی سانس سے لے کر دنیا سے جانے کے بعد، پھر قبر میں جانے کے بعد، پھر قبر سے محشر میں اٹھنے تک امام کا کتنا کردار ہوتا ہے. قبر میں، حشر میں امام کا کتنا رول ہوتا ہے. یعنی اٹھایا جائے گا ہر اس بندے کو کہ جو اس دور میں ہوگا اس کے امام کے ساتھ. اس پہ کافی دفعہ گفتگویں علماء، عرفاء، خطباء کر چکے ہیں. میں جس بات پہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، سب سے پہلے مقام امام کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ یہ ذہن نشین ضرور رکھیں کہ جس کے نام سے ہمیں روز محشر اٹھایا جانا ہے، صرف اٹھایا جانا مقصود نہیں، بلکہ ان کے ساتھ رکھا جانے والا ہمارا کردار اور رویہ ضرور پوچھا جانا ہے. اور اس کی دلیل میں پھر قرآن کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ لا تسألون عن النعیم، تم سے سوال کیا جائے گا اس دن نعمت کے بارے میں. اور نعمت سے مراد جب پوچھا گیا تو یہی فرمایا گیا، نعمت سے مراد ولایت امیر المومنین اور حجت خدا کا عرفان، معرفت حجت خدا نعمت ہے، پوچھا جائے گا. اس ضمن میں یہ بات کرنا انتہائی ضروری ہے. مومنین، موالیان حیدر کرار، محبان آل محمد، صرف اٹھایا جانا مقصود نہیں، بلکہ اٹھائے جانے کے ساتھ ساتھ رویہ پوچھنا لازم ہے. مثلا اس آیت کو اگر ہم اس معنی میں لیں کہ کربلا، چونکہ ہم بہت زیادہ کربلا سنتے ہیں اور ہمارے لیے سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، کربلا میں اٹھایا جائے 72 کو، اور اٹھایا جائے ان لائنوں کو جنہوں نے کریم کربلا اور ان کی آل اور ان کے اصحاب کے ساتھ جو ظلم کیا، تو خالی اٹھایا جائے گا؟ بھئی قطر نہیں. پوچھا جائے گا تمہارا ان سے رویہ کیا تھا، تمہارا کردار ان کے دور میں کیسا تھا. تو یہ رویہ اور کردار پوچھا جانا بڑا ضروری ہے. تو یہ بھی ہمارے لیے، دیکھیں، قرآن رہتی دنیا تک ہمارے اوپر واجب نہیں، اس کا سمجھنا اوجب ہے. ان کی آیاتوں پہ، ان کی آیات پہ غور کرنا ہم پہ واجب نہیں، اوجب اور لازم ہے. ان باتوں کی تہ تک پہنچنا یہ ہماری ہی ذمہ داریاں ہیں. ہمارے لیے قرآن اترا ہے، احسان ہے ان کا جن کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. اگر یہ قرآن یا ہدایت کا سرچشمہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو شاید ہم ٹامک ٹویا مارتے، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے. تو پروردگار نے اس مجسم پیغام کی صورت میں صرف پیغام کو نہیں بھیجا، ساتھ پیغام کی حقیقت بتلانے والوں کو ساتھ بھیجا، ساتھ ان کو بھیجا کہ آپ جائیں اور ان کی تفسیر کر کے لوگوں کو بتائیں. تو یہاں یہ ضروری تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، رویہ پوچھا جائے گا. آپ کا بیہیویئر کیسا تھا، آپ ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھتے تھے. اب کوئی بندہ یہاں یہ کہہ سکتا ہے، بھائی میں تو اس دور میں تھا
چلے 72 یا 9 لاکھ لائن، وہ تو اظہار 9 لاکھ کہیں گے بھی ہم نے حسین کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور 72 کہیں گے ہم نے مولا کا ساتھ دیا. وہ تو بات سمجھ آ رہی ہے. ہمارے حوالے سے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ ہمارے پاس وہ جواب جو کہ میں جگہ جگہ، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ملک ملک لوگوں کے بیہیویئر سے محسوس کر رہا ہوں، لوگوں کی گفتگو سے دیکھ رہا ہوں، وہ یہی جواب ہے. ہمارے امام تو غیبت میں تھے. ہم غیبت میں کیا کر سکتے تھے؟ امام سامنے ہوتے تو شاید ہم ان کے ساتھ کوئی ایسا رویہ رکھتے. امام ہمارے غیبت میں تھے. غیبت تو غیبت ہے، مطلب ہے وہ آنکھوں سے اوجھل ہیں تو بسم اللہ اوجھل ہیں. سامنے ہوتے تو ہم کچھ کرتے. یاد رکھیے گا، غیبت میں ابھی گفتگو شروع کرتا ہوں، یاد رکھیے گا، ذہن نشین رکھیے گا. زیادہ ذمہ داریاں ہیں ظاہر امام سے، غیبت امام میں رہنے والے امام کے ساتھ ہماری زیادہ ذمہ داری ہیں. ظاہر امام ظاہر نظر آ رہے ہیں، وہ ہم سے جو طلب کر رہے ہیں یا جو ان کی چاہت ہے وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہے، دکھائی دے رہی ہے. غیب امام ہم سے جو طلب کر رہا ہے یا وہ جو چاہتا ہے، اس کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا اور ہے. کسی کو دیکھ کے کسی کی ماننا اور ہے، کسی کی کمر پیچھے کمر پہچاننا اور ہے. اس لیے ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ. کسی دن غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں